الحمد لله وكفى وسلام على عباده اس کی منڈی ہٹواؤ أما بعد فقال تعالى في كلامه المبارك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم. ٹھیک جناب صدر حکم صاحبان اور عزیز ساتھی، آج کے اس بزم خطابت میں میری تقریر کا عنوان ہے انسانیت کا مقام قرآن کی روشنی میں. سامعین بزم، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت وہ خو چکا حالات تھے جہاں جان و مال، عزت و آبرو من جملہ ہر چیز خطرے میں تھی. اس کا تصور ذہن میں آتے ہی ایک روح فرسا کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جہاں معمولی سی باتوں کو لے کر ایسی بھیانک جنگ چھڑ جاتی اور ایسی شکل اختیار کر لیتی جس کا تذکرہ تو کجا تصور سے ہی روح کانپ اٹھتی ہے. الغرض ہر طرف ظلم و بربریت کا دار و دورہ تھا. ایسے محیط سائے میں فاران کی چوٹی سے ایک آفتاب عالم تاب نمودار ہوا جس کی ضیاء پاش کنوں سے ایک نئی صبح کا آغاز ہوا اور دم توڑ دی اور جابر اب انسانیت کو اب حیات ملا اور انسانیت پہلی بار اپنے مقام و مرتبے سے آشنا ہوئی. سامعین کرام، اگر آپ کسی بھی مذہب کا حقیقت پسندانہ اور بیلاگ جائزہ لیں اور ان کا منصب و مقام معلوم کریں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ مغرب نے جو تصور انسانیت دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ ادھورا اور نامکمل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا تصور انسانیت بالکل تر و تازہ اور سرسبز و شاداب ہے، اور مغرب کا پیش کیا ہوا تصور انسانیت انتہائی ناقص اور فرسودہ ہے. اس کے اندر اتنی وسعت نہیں کہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں کا احاطہ کر سکے. اس کے باوجود مغرب مقام انسانیت کی رٹ لگائے نہیں تھکتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مربوط نظام اور مقام انسانیت دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے. حضرات گرامی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام نے اسی انسان کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے اور اس کو ہر چیز پر فوق و برتری دینے کی کوشش کی، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی انسان کی تربیت پر ساری توجہ دی اور اس انسان کے اندر کی پوشیدہ طاقت کے سرچشمے کو ابھارا اور اس کے دل کی واہ کھول دی جس کے ذریعے وہ اپنے خالق کو اور اس عظیم کائنات کے مالک کو دیکھ سکے. لہٰذا یہ انسان جب اپنی طرف اور اپنے نو کی طرف دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو اس عالم میں اللہ کا خلیفہ پاتا ہے جس کے اندر خالق کائنات نے روح پھونکی ہے اور اس کو اپنا امین اور رازدہ بنایا ہے، اور اسی کی خاطر دنیا کی ہر شے پیدا کی اور اس کو اپنے لیے پیدا کیا اور اس کے لیے حرام کر دیا کہ وہ کسی مخلوق کے آگے سرنگو ہو، اور دنیا کی تمام مخلوق پر اسے اعلیٰ مقام عطا کیا گیا اور اعلان کیا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. پھر اس انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف رات کی تاریکی میں اور تنہائی میں خدا کے سامنے ان الفاظ میں گواہی دیتے ہوئے سنا انا شہید ان العباد كلهم اخوہ. دوسری طرف دین کی روشنی میں ایک بڑے مجمع کے سامنے اعلان کرتے ہوئے سنا یا ایھا الناس كلكم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. قرآن کریم نے بھی پوری صراحت کے ساتھ انسانیت کو مقام مرتبے کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے عزیز دوستو، اس طرح اسلام نے تمام قسم کے امتیازات، ذات پات، رنگ و نسل، حسب و نسب، مال و دولت میں جملہ تعصبات اور مبنی تمام اختیارات کو بالائے طاق رکھ کر ایک بار پھر انسانیت کو مقام عطا کیا جس کو بھلا بیٹھی تھی، جس کی پیاسی تھی، جس کی انہیں ضرورت تھی. الغرض اسلام نے ہر طریقے سے انسانیت اور انسانی حقوق کا خوشنما منظر پیش کیا ہے، اور آج افسوس اس بات پر ہے کہ جس معاشرے انسانیت نے انسانیت کا سبق سکھلایا تھا، جس معاشرے انسانیت نے حق والوں کا حق دلایا تھا، جس معاشرے انسانیت نے غربا مساکین کو سینے سے لگایا تھا، وہ ذات جس کا صلہ رحمی مشغلہ بن گیا تھا، وہ ذات جس نے امن و سکون کی شمع روشن کی تھی، آج اسی مذہب کے ماننے والا اور نام لیوا پر دہشت گردی کا الزام ہے. یعنی انسانیت آج پوری طرح سے مفقود ہو چکی ہے اور ہر طرح انسانیت کو بدنام و رسوا کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسانیت کے بارے میں کہا ہے الم تروا ان اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. میرے عزیز دوستو، یہ کتنی کم عقلی ناانصافی کی بات ہے کہ جو اسلام انسان کو کجا جانوروں کے ساتھ بھی لطف و محبت کا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہو، جو اسلام اپنے ماننے والوں کو عین جنگ کی حالت میں کرم گستری کی تعلیم دیتا ہو، جو اسلام اپنے ماننے والوں کو
یہ حق میں دیتا ہوں کہ جنگ میں بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، عورتوں بڑوں سے تعرض نہ کرنا، بستیاں ویران نہ کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا. کیا وہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ کیا وہ اسلام انسانیت کی تباہی بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ کیا وہ اس کے نام لیوا انسانیت کو پامال کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں. ارے اسلام تو دراصل انسانیت کو اس کی معراج عطا کرتا ہے، انسانوں کو قرے مذلت سے نکال کر اور جو سریہ پر متمکن کرتا ہے. یہ قرآن ہے جس نے بتایا کہ انسان موجود ملائک ہے. یہ قرآن ہی ہے جو اعلان کرتا ہے کہ انسان خلیفۃ اللہ فی الارض ہے. الغرض اسلام نے، قرآن نے انسانوں کو اور انسانیت کو جو اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، رہتی دنیا تک دنیا کی ساری تہذیبیں، ساری ثقافتیں، ساری تحریکیں اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہیں. میرے عزیز دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی پیغام انسانیت لے کر اٹھے اور ہم سکوں کا دیا روشن کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. جذبہ انسانیت بیدار ہونا چاہیے، کردار کو کردار ہونا چاہیے، دل سے، چہرے سے، خلق سے، گفتار سے ہر طرح اسلام کا اظہار ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.